ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے. سب سے پہلے تو یہ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے اور پورے عالم میں کسی مسلمان کو بھی اللہ رب العزت محروم نہ فرمائے. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں تو اس عبادت کا اللہ رب العزت نے ساتھ ہی مقصد بھی بیان فرمایا کہ یہ روزے میں نے کیوں فرض کیے. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی عبادات اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں ان سب میں مشقت والی جو عبادت ہے وہ روزہ ہے. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے. ان چار عبادات میں سے سب سے مشقت والی جو عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ روزہ. گرمی میں اگر یہی روزے ہوں پھر دیکھیں پیاس اور بھوک اور پھر گرمی کی شدت اور دن کی لمبائی، یہ ساری چیزیں تو سب سے مشقت والی جو عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ روزہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میں نے تم پر کیوں فرض کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے. ہمارے عام طور پر صرف یہ تصور ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں ہم نے یہ کام کرنے ہیں، یہ کام کرنے ہیں، ایسے عبادت کرنی ہے، یہ کام کرنے ہیں. رمضان جو ہی ختم ہوا وہ سارے کام ختم. تو آج ہم رمضان کو ایک ایسے طریقے سے سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں رمضان کے روزے اور یہ مشقت والی عبادت فرض کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر کیا آئے؟ تقویٰ آئے. تو آج کی اس نشست میں ہم تین باتیں سمجھیں گے. نمبر ایک کہ تقویٰ کیا ہے.
یا تقوی کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہے یا زندگی کے ساتھ ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت کی رضا کس پر انسان کو ملتی ہے؟ صرف عبادت پر ملتی ہے یا تقوی پر ملتی ہے؟ تو اس طرح کی دو چار باتیں انشاءاللہ آج کی نشست میں عرض کروں گا۔ اللہ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ تقوی کیا ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو تقوی کی تعریف اتنا یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکنا، اس کا نام ہے تقوی۔ اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، اس کو کہا جاتا ہے تقوی۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ یہ چیز تمہاری زندگی میں آ جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ جو ہے رمضان کا مہینہ یہ تقوی کے حصول کے لیے ایک مشق اور ایک ٹریننگ ہے۔ روزے جو ہے رمضان کا جو مہینہ ہے یہ تقوی کے مقام تک پہنچنے کے لیے یہ اللہ رب العزت نے ایک ٹریننگ دی ہے، اور سال میں ایک دفعہ یہ ٹریننگ ضروری ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے میں تقوی کے مقام تک پہنچوں تو بغیر روزے کے وہ نہیں پہنچ سکتا، یہ روزے کے مفہوم کو سمجھے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ اب اسی لیے اس روزے کے اندر مشقت ہے، کیونکہ جو چیز مشق کے اندر یا ٹریننگ کے اندر آتی ہے اس میں ہمیشہ مشقت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی دنیا میں کسی عہدے پر پہنچنا چاہتا ہے، بڑے عہدے پر پہنچنا چاہتا ہے، وہ آرمی میں جاتا ہے، وہ اپلائی کرتا ہے، اس کی سلیکشن ہوتی ہے اور وہ افسر جانا چاہتا ہے، تو اس کی جو ٹریننگ کا سیشن شروع ہوتا ہے تو یہ اگر آپ کا کوئی بندہ واقف ہو تو اس سے پوچھئے گا کہ یہ ٹریننگ کیسی ہوتی ہے۔ ٹریننگ ہوتی ہوا ہے جس میں مشقت ہوا ہے۔ ان کو نہ دن کو آرام ہوتا ہے نہ رات کو، کسی بھی وقت کمانڈر آ کے آواز دے کھڑے ہو جائیں گے، پیٹھ پر بوجھ لاد دیں گے اور دوڑنا شروع کر دیں گے۔ ذرا سی غلطی ہو گئی گھنٹوں کے حساب سے ان کو سزا ملے گی۔ رات کی تاریکی میں سخت ٹھنڈی راتوں کے اندر ان کو اٹھایا جاتا ہے اور نہر میں پھینک دیا جاتا ہے، تیرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹریننگ ہے، یہ مشقت ہے۔ ٹریننگ کسی بھی شعبے کے اندر، ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، ڈاکٹر بننے کے بعد جب وہ ہاؤس جاب کرتا ہے، یہ اس کی زندگی کے جو سال ہوتا ہے یہ 6 مہینے یا 1.5 سال، سخت ترین یہی اس کا جو ہے وقت ہوتا ہے۔ نہ اس کو رات کو نیند پوری ہوتی ہے نہ دن کا ہوتا ہے، ہر وقت اسپتال بھاگ رہا ہے، پوچھو بھائی آنکھیں سرخ ہوئی ہیں، تھکے ہوئے، کیا مطلب ہے کہ آؤ جا چل رہا ہے، بڑی بس یہ ٹریننگ پوری ہو جائے، سکون ہو جائے۔ اب یہ چاہے وہ آدمی میں گیا ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا ہے، اس کا ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وہ ٹریننگ حاصل کرتا ہے، اور یہ ٹریننگ جو ہوتی ہے اس کی آنے والی ساری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ اگر اس نے یہ ٹریننگ صحیح طرح حاصل نہیں کی، ایک فوجی یہ ٹریننگ حاصل کرتا ہے، کرنے کے بعد جب وہ افسر بن جاتا ہے، اس عہدے تک اور مقام تک پہنچتا ہے، اس کے بعد یہ مشقت اس کی زندگی میں نہیں آتی۔ یہ ٹریننگ دی کیوں جاتی ہے؟ یہ اس لیے نہیں دی جاتی ہے جو 6 مہینے سال ٹریننگ کی ہے بس اس میں کرو چھوڑ دیں، اس لیے دی جاتی ہے آنے والی زندگی میں اگر تمہیں کہیں بھوکا رہنا پڑے تو یہاں بھوکا رکھا جاتا ہے، بھوک برداشت کرنے کی تمہارے اندر ہمت موجود ہو۔ اسی طرح آنے والے وقت میں ایک آدمی آرمی میں جاتا ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، اس کو آگے دریا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، سردی ہے، اس کو عبور کرنا ہے، تو یہیں سے اس کو پھینکا جاتا ہے ٹھنڈے پانی میں تاکہ یہ برداشت تیرے جسم کے اندر پیدا ہو سکے۔ اسی طرح دوڑایا جاتا ہے، کسی جگہ پر بھاگنے کی ضرورت ہے، اوپر چڑھائیاں چڑھتی ہیں، اترائیاں اترنی ہیں، اور وزن اٹھایا ہوا ہے، اپنے اسلحہ اٹھایا ہوا، وہ ساری ٹریننگ یہاں دی جاتی ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹریننگ میں ہوتی مشقت ہے، لیکن جب اس سے نکل جاتا ہے، وہ اپنے عہدے پر مقام پر پہنچتا ہے، اس کے بعد سہولت ہی سہولت، اس کے بعد وہ اس ٹریننگ کا پھل کھاتا ہے۔ تو اب یہ سمجھیں کہ روزہ کیا ہے؟ یہ تقوی کی ٹریننگ۔ تقوی ایک عہدہ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ یہ ایک عہدے کا نام ہے، اور جو اس تقوی کے عہدے پر پہنچتا ہے اس کو کہا جاتا ہے متقی۔ جو تقوی کے عہدے پر پہنچ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقی۔ اب متقی کے لیے ہی ہدایت اللہ نے مقدر کی ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ
یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ سب سے بنیادی چیز تقوی ہے، اور تقوی کے مقام پر جو پہنچتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقی۔ اور تقوی کی جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ کہاں دی جاتی ہے؟ رمضان میں۔ یہ اللہ نے کہا ہے لعلکم تتقون، تمہارے تاکہ تمہارے اندر کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اب سمجھیں کہ وہ ٹریننگ کس طرح دی جاتی ہے، مشقت کیوں ہے، مشقت کیوں ہے؟ تقوی میں نے عرض کیا، تقوی کہتے ہیں اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، جن سے منع کیا ہے ان سے رکنا، اس کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ اب جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پہلے اس بات کو سمجھے کہ اللہ نے بعض چیزوں کو منع کیا ہے، بعض چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا، ان سے ہم رکتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ۔ کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، بیوی سے جمع کرنے سے رکنا، اس کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ اب 11 مہینے یہ کھانا پینا جائز تھا کہ نہیں تھا؟ رمضان کا مہینہ آیا، ٹریننگ شروع ہوئی، مشقت آ گئی، اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ صبح صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، بھوکا بھی رہنا ہے اور پیاسا بھی رہنا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک انسان کو روزہ ہے، سخت گرمی ہے، پانی ٹھنڈا اس کے سامنے ہے، کھانا بہترین سے بہترین اس کے سامنے ہے، اور طلب بات۔ اب ایک آدمی اس کو آ کے کہتا ہے بھائی یہ کھانا کھائیں، اس کو طلب بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے۔ اب وہ انسان کہتا ہے کہ میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا۔ اس کو پوچھتے ہیں بھائی یہ بالکل حلال پیسوں کا ہے، 100% حلال پیسوں کا کھانا ہے۔ وہ کہے گا نہیں میرے لیے اس وقت یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کہے گا میں روزے سے ہوں۔ وہ چیز جو اس کے سامنے پڑی ہے وہ 100% حلال ہے، جس پیسے سے خریدی گئی وہ بھی حلال ہے، لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ میرے لیے حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ، دن میں کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں۔ یہ اپنی ذات کی وجہ سے حرام نہیں ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے حرام ہے۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا۔ اب یہاں یہ تقوی کی ٹریننگ کیا ہے؟ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں وہ رب تجھے حکم دیتا ہے کہ حلال کھانا، حلال پینا، یہ بھی ایک وقت تک تو نے چھوڑنا، نہیں کھانا اور تو چھوڑتا ہے۔ تیرے سامنے لا کے رکھ دیا جائے، تجھے بھوک ہو، پیاس ہو، تو چھوڑتا نہیں، کھاتا جب تک کہ افطاری کا وقت نہ ہو۔ انسان یہ تیری ٹریننگ ہے، اور یہ رمضان گزرنے کے بعد وہ چیزیں جو مستقل اللہ نے تجھ پہ حرام کی ہیں وہ کیوں کرتا ہے؟ اگر تو حلال چیز کو اللہ کے حکم سے چھوڑ رہا ہے تو جو مستقل حرام ہے ان کو چھوڑنا تو بطریق اولا تجھ پر فرض ہے۔ یہ اس کو چھوڑنے کی ٹریننگ ہے کہ بعین ہی تیرے سامنے سود کا پیسہ آئے تو اسی طرح اس کو چھوڑ دے جس طرح روزے کی حالت میں تو نے روٹی اور پانی کو چھوڑا۔ تیرے سامنے رشوت کا پیسہ، یہ پریکٹس ہو رہی ہے چھوڑنے کی کہ تجھے حاجت ہے پیسے کی، تجھے حاجت ہے مال کی، تجھے حاجت ہے لباس کی، لیکن حلال راستے کا نہیں آ رہا، حرام سے آ رہا ہے۔ جس طرح روزے کی حالت میں تجھے کھانے کی حاجت تھی، تجھے پینے کی حاجت تھی، اور تیرے سامنے یہ کھانے اور پینے کا سامان تھا، تو نے صرف اس لیے اس کو چھوڑا کہ میرے رب کا حکم ہے۔ اسی طرح رمضان کے علاوہ یہی رمضان درس دے رہا ہے، رمضان کے علاوہ اگر تیرے سامنے کھانا موجود ہے، تیرے سامنے پینا موجود ہے، اور پھر وہ حرام کا ہے، تو وہاں بھی یہی سوچ کے میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، میں اس سے نہیں لیتا۔ یہ کیا ہے؟ تقوی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان المبارک کے اندر تو ہم بڑی خیال رکھتے ہیں، حلال کبھی، حرام کبھی، کھانے کبھی، پینے کبھی۔ جو ہی رمضان کا مہینہ گزرا ہم سمجھتے ہیں یہ ساری پابندیاں رمضان میں ہی تھی۔ رمضان ٹریننگ کا مہینہ تھا، یہاں سکھایا جا رہا تھا حرام سے کس طرح بچنا ہے، اللہ کے احکامات پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ اب دوسری بات سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اپنے مقصد سے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ ہم عبادت کریں۔ اللہ نے جن اور انس عبادت کے لیے پیدا کیے، لیکن عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اصل مقصد ہے دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کی رضا حاصل کریں،
اور یاد رکھیں صرف عبادت سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، صرف عبادت سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، تقوی سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تقوی سے بڑی اہم بات ہے، تقوی سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، صرف عبادت سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ ہم غلط فہمی کے اندر ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ راضی ہو گیا، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، کرنے چاہیے جو چیزیں فرض ہے، جس پر فرض ہے کرنا چاہیے، لیکن صرف تقوی نہ ہو اور عبادت پر انحصار ہو تو ضروری نہیں اللہ معاف کر دے۔ کیوں؟ میں اب یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں نہیں کر رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب غور کریں کہ اس دنیا کے اندر انسانیت کے اندر ایک جماعت ایسی گزری ہے، ایک جماعت کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں، دنیا میں کہہ دیا ہے میں ان سے راضی ہوں۔ ایک جماعت گزری ہے روئے زمین پر، اور وہ کون سی جماعت ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی ہیں، جتنے بھی اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں سارے کے سارے کیا ہے؟ جنتی ہے۔ لیکن ذہن میں سوال آئے گا، کیا صحابہ اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں گئے؟ کیا صحابہ کی عبادت بڑے اعلیٰ مقام کی تھی؟ صحابہ تک تو پہنچ کوئی نہیں سکتا نا، میں آج کہہ رہا ہوں کہ صحابہ صرف اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے جنت میں گئے، یہ ساری چیزیں بدرجہ عدم موجود ہے، لیکن اللہ جو وجہ بیان فرما رہا ہے وہ اور ہے۔ اللہ کہتا ہے کیوں میں نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ اس لیے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے صحابہ کے دلوں کو جانچا ہے تقوی کی کسوٹی پر، میں نے امتحان لیا صحابہ کا تقوی کی بنیاد پر، اور ہر صحابی کو تقوی کے اعلیٰ مقام پر پایا، تقوی کے اعلیٰ ترین مقام پر پایا۔ اس لیے اعلان کرتا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ تقوی کے بغیر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ نماز ہم پڑھتے چلے جائیں، لوگوں کے حقوق کھاتے چلے جائیں، تقوی نے اللہ نے تقوی کیا ہے جس کا کام جو کام کرنے کا حکم دیا کرو، جس سے منع کیا رکو، یہ ہے تقوی۔ اللہ نے کہا عبادت کرو، کر رہے ہیں، اللہ نے برائی سے روکا، ہم نہیں رک رہے، تقوی ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے خود فرمایا کہ صحابہ کا میں نے دلوں کو جانچا ہے، صحابہ کو تقوی کی کسوٹی پر پرکھا ہے، اور صحابہ کے دلوں پر کامل تقوی پایا ہے، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں میں ان سے راضی ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ کی رضا کب حاصل ہوتی ہے؟ جب انسان تقوی کے مقام پر فائز ہوتا ہے، اس کے اندر تقوی آتا ہے۔ اب ایک طرف تو وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا، یہ ٹریننگ ہوگی، روزے کی حالت میں آپ کے سامنے کھانا آیا پینا آیا، آپ نے چھوڑ دیا، نہیں اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ درس مل گیا کہ ساری زندگی میں جب بھی تجھے کسی چیز کی حاجت ہو، پیسے کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو، پینے کی ضرورت ہو، اور حلال راستے سے تیرے سامنے نہ آیا ہو، اس وقت اسی طرح اپنی حاجت کو چھوڑ دینا جتنا روزے کی حالت میں تو نے روٹی کو چھوڑا، اس حرام کو بھی چھوڑ دینا۔ یہ ٹریننگ اللہ دے رہا ہے، اور جب چھوڑو گے تمہارے اندر تقوی ہے۔ دوسری چیز جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرو۔ اللہ نے عبادت کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ تو رمضان میں اللہ عبادت کی ٹریننگ بھی کراتا ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا رمضان کے مہینے میں نفل نماز پڑھو، فرض کا ثواب دوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے دل میں احساس پیدا کیا کہ جو تقوی فرض پڑھنے سے تمہارے دلوں کے اندر آتا ہے، رمضان میں نفل پڑھنے سے ہوا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ تم نوافل پڑھو اور اللہ کی عبادت کی ٹریننگ بھی ہو۔ پھر خاص طور پہ نماز تراویح کو اللہ نے 20 رکعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا۔ یہ ایکسٹرا نماز ہے جو رمضان کے علاوہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو عبادت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اضافہ کیا کہ ایک طرف عبادت، پتہ چلا جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کی ٹریننگ بھی
بھی ہے اور جن سے منع کیا ہے اللہ نے ان کی ٹریننگ بھی ہے۔ پھر جب انسان ایسا بنے گا کہ اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے گا اور اللہ نے جن کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑے گا تو وہ بنے گا متقی۔ وہ کون بنے گا؟ یہی رمضان ہمیں سکھا رہا ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ اب میرے محترم سامعین اکرام، اسی طرح رمضان المبارک ہے، اس کے اندر انسان مال بھی خرچ کرتا ہے، سخاوت آتی ہے، اللہ رب العزت انسان کے اندر سخاوت پیدا کرتا ہے۔ یہ عام طور پہ لوگ جو زکوٰۃ کا مال ادا کرتے ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر کرتے ہیں۔ ویسے زکوٰۃ فرض اس مہینے میں ہوتی ہے جب اس مال پر 1 سال پورا ہو چکا ہو۔ یہ ضروری کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس محرم سے پیسے ہیں اور اگلے سال محرم آیا اور اس کے پاس پیسے حساب کیا ہے تو محرم میں زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی۔ رمضان میں اس لیے لوگ نکالتے ہیں تاکہ ثواب زیادہ ہو، کیونکہ 1 روپیہ خرچ کرے 70 کا ثواب ہے، تو اس لیے نکالتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک ہم غلطی کرتے ہیں عام طور پہ، بعض لوگ، سارے تو نہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی، زکوٰۃ جب ہم نکالتے ہیں نا، یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ کا جو مال ہمارے مال کے اندر، ہمارے مال پر جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے نا، یہ زکوٰۃ میرا آپ کا مال نہیں ہے۔ جو میرے پاس مال ہے اس پر زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ والا میرا مال نہیں، وہ ہے ہی غریب کا، میرا اس پر حق ہی نہیں۔ اللہ نے تو میرے ہاتھ سے اللہ دلانا چاہ رہا ہے اس کو، یہ مجھ پر اللہ نے فضل کر دیا کہ یہ مال تو اپنے ہاتھ سے اس تک پہنچا، وہ اللہ نے مجھ پر، اب مجھے اختیار دیا میں دوں یا نہ دوں۔ اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان زکوٰۃ کا پیسہ کسی کو دیتا ہے تو وہ اس انداز سے دے رہا ہوتا ہے جیسے وہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، وہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے، بھائی یہ پیسہ ہی اس کا ہے جس کو دے رہے ہیں، جب اسی کا مال اس کو دے رہے ہیں تو تیرے چہرے پہ یہ تاثر کیا کہ میں احسان کر رہا ہوں۔ مثال دیتا ہوں، میں نے کسی سے قرض لیا، میں نے اپنا استعمال کر لیا، وہ اب جس سے میں نے قرض لیا پیسہ تو اس کا ہے نا، میں نے اس کو واپس کرنا ہے۔ اب یہ قرض جب میں واپس کروں گا، میں ایسا تو نہیں دوں گا کہ میں تجھ پر بڑا احسان کر رہا ہوں، مجھے احسان مند ہونا پڑے گا، میری ضرورت کے وقت انہیں پیسہ دیا ہے۔ تو یہ غریب کا حق ہے، ہم پر دینا فرض ہے، تو اس میں یہ نہیں اترانا چاہیے جی میں دے رہا ہوں، یہ تو ہے ہی اس کا پیسہ۔ پہلی کوشش یہ کرے کہ وہ جس تک پہنچانا اس تک خود جا کے پہنچے، کیونکہ اللہ نے مجھ پر یہ فرض کیا نا، میرا فرض ادا کرنا۔ ہاں نہیں جا سکتا بندہ تو وہ آگے لے لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں اخلاق کا اعلیٰ ترین مقام بتا رہا ہوں۔ اسی طرح بعض لوگ جو اپنے رشتہ داروں کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رشتہ داروں کا بڑا حق ہے، جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس پر میں گفتگو ہوگی چونکہ عبادات کے ذمہ میں۔ اب رشتہ داروں کو جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو بعض دفعہ اطراء کر دیتا ہے کہ اب جب دے رہا ہوتا ہے نا اس کے ذہن میں آتا ہے دیکھو میں اس کو دے رہا ہوں، یہ میرے نیچے لگ گیا، میں احسان کر رہا ہوں اس کو۔ جہاں یہ سوچ آئی سمجھ اتباعی شروع ہوئی، دینے اور لینے کی رسی اوپر ہے، میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس دنیا میں بڑے بڑے مالدار سڑکوں پہ پھرتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے بھی نظر آئے، تاریخ اٹھا دیا، اور بالکل غریب اور نادار اللہ نے بلند مقاموں پر دنیا کے لحاظ سے بھی پہنچایا، یہ اس کے پاس ہے۔ اللہ سب کو اس کے حلال کو سے وسیع دے۔ اور جب بھی کسی رشتہ دار کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے تو بڑے احترام کے ساتھ لفافے کے اندر ڈال کے تنہائی کے اندر محبت سے اس کو دے، اور عاجزی کے ساتھ اس کو دے کہ اپنی ضروریات پوری کر لے۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ آپ اس کو کہیں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، سب وہ اس چیز کو دل میں برا محسوس کر رہا ہو تو غریب، لیکن زکوٰۃ یہ بھی الفاظ بھی نہ کہیں، جو آپ کی نیت پر ہے آپ کا دارو مدار، آپ نے اس کو زکوٰۃ دی چلے جائیں، اور پھر دینے کے بعد باقی رشتہ داروں میں بھی نہ کہیں کہ میں نے اس کو فلاں کو اتنے دے دیے، زکوٰۃ دیا دے دی میں نے اس کو فلاں کو دے دی، اپنے سارے اعمال اپنے سے ہے لوگوں کے۔ اب اس کو پتہ چلے گا وہ کیا سوچے گا، یار میری تو تسلیل ہوگی۔ ہر بندے کا معاشرے کے اندر ایک معاشی اعتبار ہے، جو عمل کرے اس کو انتہائی خفیہ کرے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے کسی کو پیسہ دیا، زکوٰۃ دی، واپس آیا، سال بعد پھٹا ہو گیا، اب اس نے اشتہار لگا دیا، یہ تم نے اس کا حق دیا ہے بھائی، تم نے کچھ نہیں دیا، یہ تھی اس کی، اللہ آپ کے ذریعے سے دلوا رہا ہے۔ تو میرے محترم
ان چیزوں کا بھی بڑا خیال رکھیں کہ جب ہم کسی کو دے رہے ہو اپنے مال سے صدقہ زکوٰۃ خیرات یا مدد کر رہے ہو، یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کا میرے مال کے اندر حق رکھا، یہ میں اسی کا حق اس کو دے رہا ہوں، تو انشاءاللہ کبھی فطور ذہن میں نہیں آئے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر یہ صبر اور صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رمضان صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ پورا خطبہ چند جمعے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات کے ضمن میں نے عرض کر دیا ہے، اس لیے میں اس کو پورے خطبے کو عرض نہیں کر رہا۔ تو یہ ٹریننگ کا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ ایک حرام چیز کی، انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز حرام کی شکل میں سامنے ہے تو اس سے رک جائیے، صبر۔ انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہی چیز اس کے سامنے حرام کی صورت میں موجود ہے تو وہ انسان اس سے رک جائے، اس سے حاجت پوری نہ کرے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اور رمضان کیا ہے؟ یہ صبر ہی تو سکھا رہا ہے۔ کھانے کی حاجت ہے، پینے کی حاجت ہے، کھانا پینا سامنے ہے لیکن آپ کھا نہیں رہے، اس کو چھوڑے۔ یہ صبر کی ٹریننگ ہے کہ تمہاری اگلی زندگی کے اندر تمہارے سامنے رشوت کا پیسہ بھی آ سکتا ہے، سود کا پیسہ بھی آ سکتا ہے، جوئے کا پیسہ بھی آ سکتا ہے، پھر بہنوں کی وراثت کا پیسہ بھی آ سکتا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح چھوڑ دینا جس طرح روزے میں اس روٹی کو چھوڑا ہے۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، میرے ذہن میں بار بار یہ چیز آ جاتی ہے جو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ہے، بہنوں کا حق کھانا۔ پورے رشتہ داروں کو مال بانٹ رہے ہوتے ہیں، بہنوں کی وراثت کا کام ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح رمضان کے روزے کی حالت میں روٹی کھانا حرام ہے۔ ہاں بھی میرے محترم سامعین، ہم بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کے غم کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ جب انسان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تڑپے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ تو میرے تو ایک صبح سے شام تک یہ حالت ہو گئی۔ میرے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو 6 ماہ تک اسی کیفیت کے اندر گزارتے ہیں، سال سال ایک وقت طرح کھانا ان کے گھروں میں، کتنے لوگ ایسے ہیں اور کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ ان کے درد کو محسوس کرو، ان کے غم کو محسوس کرو، اور اللہ رب العزت یہ بھی ایک احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اس کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں نے یہ خرچ کر دیے، میں کیا کروں گا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، سارے کے سارے کبھی نہ دیں، کتنے ضرور دیں اپنی ضرورت، کیونکہ بعض دفعہ آزمائش آ گئی تو پیسے نہ ہوئے تو بندہ پھر پھسل جاتا ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے جو سب کچھ ہی سمیٹ کے دے گئے۔ اس مقام تک پہنچنا ضرور ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ کے راستے میں جب انسان دیتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کا مال کم نہیں ہوتا، اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سود کو کم کرتا ہوں اور صدقے کو بڑھاتا ہوں۔ صدقہ بڑھتا ہے تو ہم سوچتے ہیں سود کا مال بڑھ رہا ہے اور صدقہ کم ہو رہا ہے۔ بڑھتی وہ چیز ہے جس میں برکت موجود ہے، جس میں برکت نہیں وہ کھٹی کرتی۔ تو میرے محترم سامعین اکرام، اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے، اب تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، موسم بڑا اچھا جا رہا ہے، کہاں تک جاتا ہے اللہ کرے سارا رمضان اسی طرح گزرے، لیکن گرمی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سیزن تو گرمی کا ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ شخص جو اپنے ملازموں کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے، جہنم سے بچا لیتا ہے۔ کون سے ملازم؟ جو روزہ رکھتے ہوں، روزے کی حالت کے اندر۔ ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے، یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ افطاری کے وقت مساجد بھری ہوئی ہوتی ہے، ان میں کئی ایسے نصف ایسے ہوتے ہیں جن کا روزہ ہوتا ہی نہیں، لیکن کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے کھانے سے۔ اللہ تو بھی کھلایا ہے یا نہیں وہ اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن اگر ہمارے کسی ملازم کا روزہ ہے اور روزے کی شدت نہ بھی ہو اور وزنی کام وہ کر رہا ہے تو اس کے کام میں تخفیف کر دیں، اس کا کام کم کر دیں، اس نیت سے کہ اس کا روزہ ہے، اس کا روزہ خراب نہ ہو، اس کو بھوک کم نہ کرے، اس کو جیسے ہمیں تنگ کر دیا، اس کو یہ بھی انسان ہے۔ بندہ دنیا کے اندر اس کو اللہ نے بڑا ہوتا دیا ہو یا چھوٹا ہوتا دیا ہو، ہیں دونوں انسانیت میں برابر ہے۔
یہ اللہ کا فضل ہے، کسی کو دنیا میں زیادہ نوازتا ہے، کسی کو آخرت میں زیادہ نوازتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، اور ہر انسان اس پر راضی رہنا چاہیے، ہر انسان۔ تو اپنے ملازمین پر تخفیف کرنا یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں۔ اب رمضان کے مہینے میں بعض لوگ آتے ہیں کسی دفتر میں یا کسی جگہ، ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کا اے سی چل رہا ہے، اس کا ایک ملازم روزے کی حالت میں، وہ اندر آیا، اس کو بھی کہا تو بھی یہی بیٹھ آدھا پونا گھنٹہ تاکہ تیری جو کیفیت ہے وہ بھی بہتر ہو۔ تو اس سے بھی بڑا یہ ہمارے اخلاق کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طرح چلنا چاہیے، بڑوں کا ادب کس طرح کرنا چاہیے، اپنے سے نیچے، چاہے وہ مالی لحاظ سے نیچے ہے، چاہے کسی اور لحاظ سے نیچے ہے، ہم نے اس کے ساتھ کس طرح چلنا ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ طریقے بتائے۔ پھر میرے محترم سامعین اکرام، یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے نا، میں نے عرض کیا کہ بڑی پرمشقت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس ٹریننگ کے اندر دنیا کے کسی بھی عہدے تک پہنچنے کے لیے اس ٹریننگ کو صحیح طرح ادا نہ کرے، گڑبڑ کرے، اپنے بڑے افسر کی بات نہ مانے، تو اس کو ٹریننگ سے نکال دیا جاتا ہے، جا میں نہیں کرتا۔ اسی طرح ہوتا ہے، ایک آدمی فوج میں جاتا ہے، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، وہ بندہ ٹریننگ صحیح نہیں کرتا، جو اس کا افسر اس کو بتا رہا ہے کہ اس طرح چل، اس رول کے تحت اس رول کو فالو نہیں کرتا، تو اس کو کیا کریں گے؟ نکال دیں گے، جاؤ گھر۔ وہ جو 4 مہینے 6 مہینے اس نے ٹریننگ کی ہوگی، اس کا کوئی اس کو بینیفٹ نہیں ملے گا۔ کہ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کے بارے میں یہ فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص روزہ تو رکھتا ہے، اس کی حق ادا نہیں کرتا، غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، گالا گلوچ بھی کرتا ہے، دھوکہ اور فراڈ بھی کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا تو رہا، لیکن روزے کا جو مقصد اور ثواب تھا وہ حاصل نہیں ہوگا، اس کو فارغ کر دیے گا اس ٹریننگ سے۔ جب روزہ رکھو گے غیبت سے بچنا ہے، یہ بھی ٹریننگ ہے، چغلی سے بچنا ہے، ایک کی دوسرے کے سامنے، دوسرے کی تیسرے کے سامنے، اس نے فلاں نے تیرے لیے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے، درویش تھے، قائد ہے، حضرت امام سعدی نے نقل کی ہے، باہر نکلے تو فقیر تھا ایک، اس نے ان کی شکل و صورت دیکھی، بزرگ آدمی ہے، یہ کچھ نہ کچھ دیں گے۔ یہ فقیر جب دیکھتے نا کوئی بندہ ٹوپی شوپی پہنی ہے، اس نے رومال رکھا، سوچتے ہیں نیک آدمی ہے، اس سے زیادہ مانگتے ہیں، یاد دے دے، اس کو زیادہ توقع ہوتی ہے کہ یہ دینا دے دینا چاہیے جب ان کی توقع ہو۔ جس طرح ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے توقع ہے اللہ دے گا، اللہ دیتا ہے۔ اگر کوئی توقع رکھ کے آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے، اگر ہو پاس کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ تو وہ فقیر نے دیکھا کہ یہ درویش بزرگ صوفی صاحب باہر نکل رہے ہیں، تو اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں، وہ لپٹ گیا ان سے کہ مجھے کچھ نہ کچھ دے، مانگنے والا تھا، ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ جب تھا ہی کچھ نہیں تو پھر بندہ کیا دے سکتا ہے؟ ان کے پاس کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں تو مماثلت کر کے اس کو دعائیں دے کے چلے گئے۔ ان کا کوئی اور مرید پیچھے سے آ رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ وہ حضرت چلے گئے ہیں اور ان کے پیسے اس کو نہیں دیے، تو یہ کھڑا فقیر کھڑا ہو کے ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ ان کو کیا کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس پیسے ہیں، سب کچھ ہے، دیکھو اتنا اچھا لباس ہے یہ، اور غریب آدمی کا دھکے دے کے چلا گیا، جس طرح عادت ہوتی ہے فقراء۔ لیکن جب یہ گفتگو کر رہا تھا تو ان بزرگوں کو تو نہیں پتا تھا نا وہ بات کر رہا ہے، کہ پتا تھا؟ نہیں پتا تھا، وہ تو چلے گئے تھے، ان کو نہیں پتا تھا۔ دیکھیں چغلی کے اوپر لکھا ہوا، چغلی کیا چیز ہے، کس کو سمجھے، نہ خود کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ اب وہ چلے گئے بزرگ۔ اب یہ جو صاحب ان بزرگوں کے متعلقین میں سے جو سن رہے تھے کہ یہ الفاظ حضرت کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو یہ گئے پیچھے، وہ جا کے پکڑا گیا، حضرت وہ فقیر، آپ نے فقیر کو کچھ نہیں دیا، وہ تو یوں 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 آپ کو کہہ رہے ہیں، برا بھلا کہا۔ باقی بزرگ تھے نا، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو آج واپس آتا فقیر کو پکڑ لیتا۔ انہوں نے اپنے اس متعلقہ آدمی سے کہا کہ بھائی جب وہ مجھے کچھ کہہ رہا تھا تو میرے علم میں تو نہیں تھا، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس کے الفاظ تو مجھ تک نہیں پہنچے، اور میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ اب اس نے جو کچھ کہا میں نے نہیں سنا، لیکن اس کی وہی باتیں آپ نے میرے سامنے نقل کر کے مجھے وہی کہہ دیا جو اس نے کہا تھا۔ تو مجھے جو تکلیف پہنچی یہ آپ کے الفاظ سے پہنچی، اگر آپ ہی الفاظ مجھ تک نہ پہنچاتے تو اس کا تو مجھے علم ہی نہیں تھا۔
سمجھ آئی نا بات میں کیا کہہ رہا ہے؟ جو آپ کی دوسرے کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہے، سب سے بڑا مجرم یہ ہے، اس کو پہچان لو، یہ چغل خور ہے۔ تکلیف اس نے دی، وہ جو غائب کے اندر باتیں کر رہا تھا کی یا نہیں کی، اس کی بات تو ہم تک پہنچی نہیں۔ یہ جو آ کے بتا رہا ہے، اس سے بچیں، ساری زندگی محفوظ ہو جائے گی، خاندانوں کی بھی، معاشرے کی بھی، دوستوں کی بھی۔ سب سے بڑی آگ یہ شخص ہوتا ہے جو آگے بڑھتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کی بات تو مجھ تک نہیں پہنچی، بات تو پہنچا رہا ہے، تکلیف تو نے مجھے دی، لیکن دوسری بات یہ فرمائی کہ جو وہ کہہ رہا ہے نا، وہ کم کہہ رہا ہے، میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ اپنے اپنے گریبانوں میں اگر ہم جھانکیں نا، یہ ظاہری ہمارے ہوئی ہوتے ہیں، کوئی بڑا مولوی ہے، کوئی بڑا مقرر ہے، کوئی بڑا واعظ ہے، کوئی بڑا پیر ہے۔ ہر انسان کے ایک ماضی بھی ہوتا ہے، اور وہ ماضی یا وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ تو جب کبھی گھمنڈ آئے نا اپنے دل کے اندر، تو اپنے ماضی میں ہمیں جھانکنا چاہیے، ہم کیا تھے کہ کیا ہیں، بس اسی وقت ساری جھانک بیٹھ جائے، سکون آ جائے۔ تو میرے محترم، ہر انسان ساری زندگی برابر نہیں ہوتا، اور چڑھاؤ گناہ نیکی ہر چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور ہر انسان کو صرف اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے، تو اس کی تو یہ ہے چغلی سے بچنا، غیبت سے بچنا، کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، یہ ساری ٹریننگ رمضان دیتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے اندر کیا آتا ہے؟ تقویٰ آتا ہے۔ کہ دنیا کا جو ایک اور اصول بھی ہے نا، جو میڈیکلی طور پہ انفٹ ہو جاتا ہے نا بندہ، اس کو نکال دیتے ہیں، یار تو بھائی تیری ہمیں ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ ایسے لوگوں کو بھی اپنی رحمت کی چادر سے نہیں نکالتا۔ میں نے آج کیا رمضان کے ٹریننگ کا مہینہ ہے، ایک آدمی بیمار ہے، وہ رمضان کی یہ ٹریننگ نہیں حاصل کر سکتا، نہیں رکھتا، اللہ نے اس کو نکالا تو نہیں رحمت کی چادر سے۔ اللہ کا روزہ نہیں رکھ سکتا، نماز پڑھ، یہ عبادت کر سکتا، کر، ذکر کر، اذکار کر، تیرا ثواب بڑھاتا رہوں گا، اور تجھے محروم بھی نہیں کرتا، تو نہیں رکھ سکتا، یہ بھی اللہ کی طرف سے نا بیماری، کہا اس کا فدیہ دے دے، تھوڑا سا جرمانہ دے دے۔ اللہ کا معاملہ اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا مہربانی والا معاملہ ہے، بڑا رحم و کرم والا معاملہ ہے۔ اور پھر یہی نہیں کہ بیمار، اللہ نے یہ کہا کہ سفر میں ہو تو میں مشقت آ رہی ہے کہ یار نہیں رکھ سکتا، گھر کوئی بات نہیں، کھاؤ، آپ بعد میں اس کی قضا کر لو۔ اللہ نے سہولت مشقت کے ساتھ پوری مشقت نہیں رکھی، اللہ نے انسان کی نفسیات کے مطابق اس انسان کو سہولت بھی دے دی ہے۔ اب میرے محترم، تقوی کا مقصد کیا تھا؟ آخری بات عرض کرتا ہوں، تقوی میں نے کیا کہا؟ اللہ نے جو کرنے کو حکم دیا کرو، جس سے منع کیا ہے رک جاؤ۔ اب یہ ساری چیز جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور جو نہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کہاں پر ہے؟ اللہ کی کتاب میں ہے نا۔ اللہ کے سارے قانون کہاں پر ہیں؟ اللہ کی کتاب میں۔ تو اللہ نے کہا کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی پھر کثرت سے کرو، اس کتاب کو بھی پڑھو۔ جتنی رمضان میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کسی اور مہینے میں ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں دو دفعہ دور فرمایا کرتے تھے، زیادہ کرتے۔ یہ کیوں کثرت سننے کی، سنانے کی؟ کیونکہ اللہ نے کیا حکم دیا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں، وہ قرآن سے ہی پتہ چلے گا، اور اس قرآن سے جب تک رشتہ نہیں جڑے گا، اس وقت حلال حرام کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے عقیدے کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے فرمایا کہ اب ہم صرف تلاوت کرتے ہیں، بڑا ثواب ہے۔ رمضان میں تھوڑا سا وقت نکال کے اس کے ترجمے پر بھی غور کر لیا، کوئی تفسیر رکھ دیں، وقت نکالے آدھا گھنٹہ اس کو بھی پڑھے، تاکہ اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا ہے، جو قانون ہمیں بتایا ہے، وہ بھی ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔